آپ کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے ریسنٹلی. میں تو کہوں گا میرا آپ نے احتساب کرنا ہے لائیو ٹی وی چینل کے اوپر کریں. ناقدین کی کوئی حیثیت نہیں میری نظر کے اندر. اچھا میں آئی ڈونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ کرٹیسزم. ہم پاکستان کی ترقی و استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے لیے اس طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں جو اپنے چھت سے محروم ہے. ہم پاکستان میں اس طبقے کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس کا خواب ہے گھر بنانا. ہم پاکستان میں اس طبقے کو جو ہے وہ روزگار فراہم کر رہے ہیں جس کو کہیں نوکریاں نہیں مل رہی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب اچھا ہے. السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہر دفعہ نیا گھر، آخر آپ کے پاس گھر ہیں کتنے؟ نہیں، گھر میرا ایک ہے. وہ جہاں پہ آپ آئے ہیں ہر دفعہ یہی گھر ہوتا ہے. بس کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے ان کے جب بھی کوئی نئی ویڈیو کرنے کے لیے کوئی بھی اینکر آتا ہے تو ان کے گھر کا لائف سٹائل چینج ہوا ہوتا ہے. کیا پسند کرتے ہیں؟ گھر تبدیل کرتے ہیں یا اس کی جو اینٹیک کا کام ہے وہ تبدیل کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے میرے گھر تو ایک ہی ہے میرا، ایک میرا فارم ہاؤس ہے، بس یہی ہے. اچھا، دو ہیں. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگے ترین امام مسجد ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے آج تک دین اسلام کے حوالے سے جو بھی خدمات دی ہیں 1 روپیہ نہیں کمایا. ایسے کہاں سے آئے؟ دیکھیں، میں اگر قرآن سناتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں تو اس کے کوئی بھی اجرت وصول نہیں کرتا. نہ میں نے کبھی آج تک زندگی میں 1 روپیہ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ کروانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے میرا کاروبار ہے الحمدللہ، میں ریئل اسٹیٹ کا جو ہے بزنس کرتا ہوں، میں بلڈر ہوں، تو اللہ کا بڑا احسان ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، اور مجھ جیسے خاکسر حقیر فقیر ادنا سے ایک بندے کو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں رب کی رحمت ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا جاتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں. کیا ڈاکٹر سبیہ علی اکرام بھی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا؟ یعنی کہ بچے سونے کا 1 چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہم تو 3-4 لے کے پیدا ہوں. اچھا، تو یعنی کہ کوئی مشکل وقت اس طرح نہیں ٹیکل کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بے حد شکر ہے. کیا مشکل وقت ہے؟ میں کہتا ہوں کیا ہم پہ ایسی مشکلات آئی ہیں جو ہمارے بڑوں کے اوپر آئی ہیں؟ یا چلے اگر آپ ہسٹری آف اسلام دیکھ لیں، ہم تو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبیوں کے ساتھ. تو ہم تو خاکسر ہیں، جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان لوگوں کی جن کو فالو کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. تو مشکلات ہی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری فیک اور فضول باتیں. کیا بناوٹی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں مشکلات. ہم تو میں کہتا ہوں نا سونے کا چمچہ. میں نہیں، ہر بندہ. میں کہتا ہوں آج کی لائف سے کمپیریزن کر لیں. ہم اے سی میں بیٹھتے ہیں، یہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنا. ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ پرانے دور کا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا. تو آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ تو کئی بادشاہوں کو نہیں دی، وہ بڑے سے بڑے مالداروں کو نہیں دی. ایسے ہی ہے. آپ کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے ریسنٹلی. ڈاکٹر سبیہ علی اکرام تو ایسے سمجھ لیں کہ وہ چھائے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ. کیا واقعہ کیا ہے؟ میرے پہ نہیں ہو رہی، مشاری راشد الفاصل پہ ہو رہی ہے. تو آپ جو ٹویٹ اور وہ آپ کی بھی ویڈیوز کو ہم تو کہتے ہیں کہ لائف سٹائل اپنا جو ہے وہ مزے سے جیو. ناقدین کی کوئی حیثیت نہیں میری نظر کے اندر. اچھا، میں آئی ڈونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ کرٹیسزم. آپ بڑی سیدھی سی بات ہے. نہیں تو جو وہ جس طرح وہ انہوں نے کپڑے شپڑے جینز وغیرہ اور یہ وہ کیا جینز کا حرام ہے؟ پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے؟ کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ کافی علماء کرام بیسیکلی جو یہ ناقدین ہے نا، یہ کچھ ایک طبقہ ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس سے کا شکار ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پسماندگی اختیار کر لیں، پسماندہ رہیں، مانگتے رہیں. ایک دین کی خدمت کرنے والا یا دین کے ساتھ وابستہ ہونے والا شخص جو ہے نا وہ خوشحال نہ ہو. اور یہ لبرل طبقہ ہے، یہ بڑا ایک گندا طبقہ ہے. اس پاکستان کے لیے میری جان بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے. کوئی بندہ اپنا مال بھی نہیں قربان کر سکتا. ہم، میری بات سنیں، کوئی بندہ مال نہیں قربان سکتا پاکستان کے لیے. ہم کر دیں گے. یہ میرا چیلنج ہے، اوپن ڈیبیٹ ہے. کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ مجھے بٹھا دیں، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. ہم پاکستان کے لیے پوری ایفرٹس کرنے کو تیار ہے، ہر 100%. جو پارٹی، جو بندہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جو بندہ پاکستان کی مفاد کی، ترقی کی، بقا، استحکام کی جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں.
پاکستان کی ترقی کے لیے اگر ہمارا مال خرچ ہوتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں, ہماری جان جاتی ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں. ہم ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں جہاں پہ فیلنگ ہوگی, کوئی جماعت ہو ایکس وائی زیڈ اے بی سی کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آپ جو ایفرٹ کرے گی. تو آپ کے مطابق کون سے ایسی سیاسی جماعت ہے جو ایفرٹ کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے یا کر گئی ہے؟ پرٹیکولرلی اس وقت جو ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کون سی کوئی بھی اس وقت تو سارا بیڑا غرق ہو تو کون ڈاکٹر سبیہ علی اکرام کے پاس ٹوٹل کتنی پراپرٹی کتنی ہے؟ لوگ میرے پاس وہ پراپرٹی نہیں ہے, میرے پاس جو ہے وہ اب کم ہوگی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ سے وابستگی ہماری, ٹھیک ہے, ہم لوگ پراپرٹیاں بیچتے ہیں اور اپنا روزگار چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک کریانے کی دکان کے اندر بوتلیں پڑی ہوتی ہیں, گروسری کی آئٹمس پڑی ہوتی ہیں, وہ بیچتا ہے, وہ ان کا مالک نہیں ہوتا. نہیں تو آپ کے ذاتی ہے کتنی پراپرٹی؟ ذاتی پراپرٹی میرے پاس ذاتی جو ہے وہ 10 مرلے گھر بس. اور بینک بیلنس کتنا؟ تقریباً میرا خیال ہے کہ 35 سے 40 لاکھ روپے ہوگا بس. دیکھیں ہم لوگ, مجھے جس چیز کا شوق ہے میں نے وہ لے لیا. میرے پاس جو سیونگس تھیں میں نے اچھی گاڑی رکھ لی, میرے پاس جو سیونگز ہیں اس کی میں اچھی جو ہے وہ کپڑے لیتا ہوں, اچھی گھڑی لیتا ہوں, بس یہ میرا شوق ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر سبیہ علی اکرام اچھے کپڑے پہننے کے بہت شوقین ہیں, تو سب سے اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ تو ویسے بہت خوبصورت خوبرو انسان ہیں, تو سب سے سستا ترین سوٹ آپ نے کتنے والا پہنا ہو؟ 2000. اور مہنگا ترین 8000 روپے. اچھا, آپ کھل کے اس طرح نہیں بات کرنا چاہ رہے کہ شاید کوئی نیب یا FBR وغیرہ والے آ جائیں؟ تو آ جائیں, آپ تو ہمارا بلکہ احتساب کریں لائیو میڈیا چینل کے اوپر, ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم کو چور ہے. صحیح, میں کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں کہ میں چوری کی ہے, کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, میرے پہ ایک FIR نہیں ہے, میرے پہ ایک کیس نہیں ہے, میں تو کہوں گا میرا آپ نے احتساب کرنا ہے لائیو TV چینل کے اوپر کریں. اچھا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر سبیہ. میں بیٹھا ہوں, میں بغیر گارڈ کے پھر رہا ہوں, میں کھلا پھر رہا ہوں. تو وہ پچھلے دنوں ایک اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کی ترقی و استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے لیے اس طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں جو اپنے چھت سے محروم ہے. ہم پاکستان میں اس طبقے کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس کا خواب ہے گھر بنانا. ہم پاکستان میں اس طبقے کو جو ہے وہ روزگار فراہم کر رہے ہیں جس کو کہیں نوکریاں نہیں مل رہی. ہم پاکستان کے لیے وہاں پہ جو ہے اس کلاس کو ٹارگٹ کریں, اس کلاس کے لیے ذریعہ معاش کریٹ کر رہے ہیں جس نے ہم سے پیسے لینے ہیں مزدوری کر کے اور اپنے بچوں کو روزگار فراہم کرنا ہے. آپ ہمیں پابند سلاسل کرنا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں, ہماری جان بھی پاکستان کے لیے, مال بھی پاکستان کے لیے, ہم نے کون سے کوئی امپائر کھڑے کرنے ہیں. شہر لاہور میں آپ کے ساتھ ایک پراپرٹی کا بہت بڑا فراڈ ہوا تھا, وہ کیا ہوا تھا؟ شہر لاہور کے ایک بہت ہی بڑا نوسر باز تھا جس نے ہمارے ساتھ پراپرٹی کا فراڈ کیا. ہمیں ایک لینڈ بیچی, اس لینڈ کے ڈاکومنٹس میں فلا تھا اور ہم وہاں پہ جو ہے وہ پھنس گئے, ہمیں کوئی کروڑوں کا لاس ہوا. لیکن اس نوسر وہ تقریباً ہمیں اچھا خاصا بیسیکلی نقصان یہ تھا کہ ہمارے پاس لائبلٹی آ گئی بہت بڑی, لوگوں کے پیسے دینے آ گئے, لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ کلیئر کیا, لوگوں کو ہم نے پورا پے آف کیا. اور اس نوسر باز کا آج تک کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ترقی دے دی. تو آپ نے کبھی اس کیس وغیرہ کے وہ کیس کے اوپر کافی زیادہ ایکسپوز ہوا یہ معاشرے کا نظام ہمارے اوپر کہ یہاں پہ جو ہے وہ ظالم کو ریلیف مل جاتا ہے, مظلوم کو جو ہے نا وہ انصاف نہیں ملتا. تو ڈاکٹر سبیہ علی اکرام سیاست میں آنے کا شوق رکھتے ہیں؟ بالکل رکھیں گے. آپ کو ہماری گفتگو سے اندازہ نہیں ہوا ابھی تک؟ انجینئر مرزا صاحب وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کافی ویڈیوز بناتے ہیں اور جس میں ابتسام صاحب کو دیکھیں, وہ میں بتاؤں, ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں عالم دین, علامہ شام صاحب ہیں عالم دین, میں ہوں طالب علم, میں جیسے بتاؤں میں دین کا طالب علم ہوں, مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے, میں نہ کوئی مدرسے سے گریجویٹ ہوں, میں MBA ڈاکٹر ہوں. یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں محمد علی مرزا کی یا کسی اور عالم کی, یہ ہم نہیں اس پہ بات کر سکتے. کیا لگتا ہے کہ اس طرح کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جو آپ دکھاتے ہیں لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اس طرف متوجہ ہوں گے. تو کیا مرزا صاحب کی اس طرح کے بیانیے یا جس طرح وہ کانسیپٹس دیتے ہیں ان سے ہمارے معاشرے پہ کیسا میسج آ رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور ادفع باللتی ہی احسن, ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے, ٹھیک ہے. بے شک وہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ون سائیڈڈ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اصلاحی کرنے کی کوشش کی جائے مرزا صاحب کی, اگر وہ کوئی غلط ہے. آپ نے ایک پروگرام میں دعوت دی تھی, آئے تھے وہ, اور مرزا صاحب کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو اچھی طریقے سے کریں. میں اصل میں ان پہ اس لیے بات نہیں زیادہ کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے, ہم کم عقل لوگ ہیں. ہم کوئی ایسی بات کریں
جو کہ اینٹی اسلام چلے جائے تو ہم نہیں ایسے چاہتے اپنے پلے پہ لگانا. علماء رد کرتے ہوئے مرزا صاحب کا اچھے لگتے ہیں. علماء کے پاس علم ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, میں کس طرح رد کر سکتا ہوں کسی بات کا. تو اسی طرح پروگرام میں جو دعوت دی تھی جب وہ آئے, میں نے ایز اے ہوسٹ ایز اے اینکر دی تھی, میں نے ایز اے عالم دین تو دی نہیں. تو ایز اے ہوسٹ آپ نے جب دعوت دی تو آپ نے جب سوال کیا, کافی وہ ویڈیوز نکلی. مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا دعوت قبول کی, یہ ان کا جو ہے وہ اچھی بات ہے. اور انہوں نے پروگرام کے اندر کوئی بھی ایسی ٹچکر نہیں لگائی, طنز نہیں کیا ہمارے اوپر, کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جو کہ مطلب انسلٹنگ ہو. تو ٹھیک ہے, انہوں نے عزت دی, وہ آئے, ہم نے ان کو عزت دی, وہ آئے. آپ چونکہ فیملی کو ٹائم کم دیتے ہیں, گلا شکوہ بھی رہتا ہے, تو آپ اپنے آفس میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ سارا ٹائم. میری لائف آفس میں گزری ہے پچھلے 8-9 سال, بہت زیادہ کام میں نے کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے کام سے بہت محبت. کبھی ڈاکٹر سبیہ الاکرام کو محبت کام کے علاوہ بھی کسی سے ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا, بالکل. کس سے؟ اپنے بچوں سے, اور اپنے والدین سے محبت ہے ہمیں, اپنے بچوں سے محبت ہے, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے. صحیح. آ جائیں جی ڈاکٹر صاحب, یقینی بات ہے ہم نے کافی زیادہ گفتگو بھی کی ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا چونکہ آفس کا ٹائم ہے تو ہم آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ خلل پیدا نہیں کریں گے. لے جی, ڈاکٹر صاحب کا چونکہ آفس کا وقت ہے, اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, سفر کے دوران اکثر اوقات لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نعت کلام, اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی شاعری سنتے ہوئے سفر کیا جائے تاکہ سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. نہیں, میں نا قرآن لگا لیتا ہوں. مجھے قرآن سننے کا شوق ہے بہت. میری ریویژن بھی ہو جاتی ہے, میں کیونکہ قرآن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا رمضان کے علاوہ, تو میں پھر یہ چاہتا ہوں کہ سفر کو جو ہے نا, سفر کے اندر میں قرآن لگا دیتا ہوں. پھر میرے بچے اگر بیٹھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کی بھی ذرا قرآن کے ساتھ افیلیشن بڑھے. تو سفر کے اندر میں قرآن سننا بڑا پسند کرتا ہوں. ایک سوال, چونکہ وہ ریلیونٹ سمجھ لیں یا ارریلیونٹ سمجھ لیں, تو کہا جاتا ہے کہ جب تک قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھیں تو اس کا فائدہ نہیں. ثواب تو ہوتا ہے نا, ثواب ہے, ہم نے جو ہمارے علم ہے اس کے مطابق, لیکن سمجھنا چاہیے, کم سے کم آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیزیں کہی ہیں, کیا تلقین کی ہے, کیا احکامات دی ہیں. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید کتنی ایک امیزنگ بک ہے, اتنا خوبصورت لٹریچر ہے کہ اس میں آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل لکھا ہوا ہے, آپ کی ہر پریشانی, دکھ, درد, غم, تکلیف کا حل لکھا ہوا ہے. آپ کو کسی سچویشن سے باہر نکلنا ہے, فائنینشیل ڈسٹریس سے باہر نکلنا ہے, گھریلو معاملات کی پریشانی ہے, اس کا حل نکلا ہوا ہے, اس کے دعائیں لکھی ہوئی ہیں. مطلب اتنی اوتھینٹک کتاب ہے. چلیں میں کہتا ہوں انسان کے ہاتھ میں کوئی نسخہ لکھا ہو, فار ایگزامپل میں کسی کے پاس پرابلم لے کے جاتا ہوں, وہ کوئی بات کرے اس میں تو پھر شک ہے, اس کے سولوشن میں پھر شک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کے سولوشن میں کوئی شک نہیں. قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط ہونے کا تصور ہی نہیں ہے نا. میں اس چیز کو نا میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں پہلی بار. دیکھیں کتنی ایک بدقسمتی, اور میں کہتا ہوں کتنا ہم گر چکے ہیں کہ اگر ایک جماعت نے ایک ٹرینڈ بنایا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں ایز اے نیوٹرل پرسن, تو اگر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو کیا میری وابستگی ہوگی کسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں. اسی طرح دیکھیں انسان جو مرضی ہو, اگر ہم قرآن سے ابتدا کر رہے تقریر کی تو ہم اس لیے قرآن کو ترک کرنے کے فلاں جماعت کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم تو مجرم ہو گئے نا, قرآن کے مجرم ہو گئے. کیا قرآن سے تو ہمارا بغض نہیں ہے نا. اسی طرح اسی طرح شاعر بھی, اگر کوئی شعر کسی جماعت نے پڑھ دیا تو اس میں کوئی میں اتنا پولیٹکس کو فالو نہیں کرتا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ ایک چیز کا بڑا الزام بھی لگاتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وی آر ٹیکس پیئر. ہم 1 روپے کی ٹافی سے لے کر جو ہے کینڈی سے لے کر نہانے والے صابن, شیمپو, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کے اوپر ٹیکس دینے کے باوجود بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ میں فائلر نہیں ہوں, نان فائلر ہوں. دیکھیں ٹیکس کے ریفارمز ہونے والے ہیں. اب یہ ٹیکسیشن کے حوالے سے تو ہمیں بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم جو ہے وہ لیٹ سپوز چھوٹی سی بات کر لیں, موبائل کا کارڈ لیتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, بالکل, پھر ہر کال کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں, پھر پیکیج کراتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ
تنخواہ لیتا ہے 1 لاکھ روپیہ, اس 1 لاکھ روپے میں اپنے انکم ٹیکس کٹوا دیتا ہے, اس کے بعد بجلی کے بل پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, پیٹرول خریدتا ہے اس پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, موبائل کارڈ لیتا ہے اس پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, اس کے بعد اگر کوئی الیکٹرانکس لیتا ہے اس پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, کسی ہوٹل میں جاتا ہے تو جی ایس ٹی الگ بھرتا ہے, پانی کی بوتل لیتا ہے اس میں جی ایس ٹی الگ بھرتا ہے. تو یہ کیا نظام ہے؟ ایسے ہی ہے نا, مطلب اس کا ہر مطلب شخص ٹیکس پیئر ہے لیکن اس کے باوجود وہ فائلر نہیں ہے. ٹیکس مینیج نہیں صحیح ہو رہا. آپ کے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, جو کہ انڈر دی ٹیبل آپ سے پیسے لے کے آپ کو ٹیکس ایگزمپشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے ملک کو. ٹھیک ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس ضرور لیں. آپ ایک پلاٹ کے اوپر آپ 10 مرلے کا پلاٹ ہے, اس پہ ایک بار لگا دیں 20 لاکھ روپیہ, اس کے بعد آپ کو نو ٹیکس. اچھا, اس کے بعد آپ کو پراپرٹی ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے انکم ٹیکس آ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ایڈوانس ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اگر رینٹ پہ چڑھ کے رینٹل ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکس کا جو سلسلہ کار ہے نا, وہ یہ سم ہاؤ ڈیمیج کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.